ہے کہ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں سزا دو، دانے لکھنے ہوں کا دیکھیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی اتنے وافر کہ ہم خوشیاں منا سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار بڑے آسودہ ہیں، جتنے مالدار پریشان ہیں ہم بھی یقین جانے۔ میں پہلے مکان میں رہتا تھا، کرائے کا مکان تھا، وہ مکان والے جو تھے بڑے امیر، ہم عشاء کی نماز پڑھتے، کوئی مطالعہ کرتے، مزے سے سو جاتے، شہری کو صبح اٹھ کے اپنا کام کرتے۔ وہ کیا کرتے؟ وہ کبھی خود جاگتے، کبھی بیوی جاگتی، کبھی ایک بیٹا، کبھی بہو، کبھی بیٹی۔ وہ ہمیں سوتے دیکھ کر کے کہتے تھے کہ تمہاری یہ مزے سے نیند قابل رشک ہے۔ ہم تو چوہا بھی یہاں آ جائے تو ہم کہتے کوئی چور آ گیا، سکون نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نہ لٹتا دن کو پھر کیوں، رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہنا۔ اگر دن کو نہ لوٹا جاتا تو رات کو بے خبر ہو کر کے سونے کا کیا مزہ آتا۔ بڑے پریشان ہیں مالدار، ہم سمجھتے کہ بڑے خوشحال ہیں، نہ کہ تو مال اور اولاد ان کے لیے عذاب کا ذریعہ، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں خدا کی کہ تمہارے اندر سے تمہارے ہی، وما ہم منکم، تمہارے نہیں، تم مومن ہو، وہ منافق ہو، تم مخلص ہو، وہ چال باز ہیں، لیکن قوم میں یفرقون، ڈرپوک، فرقہ یفرقو، ڈرنے والے۔ فرمایا کہ اگر پائے نہ کچھ مل جائے پنا، او مغارات، مغارتن کی جمع، کوئی غار ان کو ملے یا داخل ہونے کی جگہ، اس کی طرف وہ پھر جائیں، وہم یجمعون، اس لفظ کو سمجھنا۔ تفسیر مدارک بیضاوی ابو سعود وغیرہ میں جمع خل فرسو فی لجامے ہی، یعنی گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے نا، لگام، تو جس وقت وہ بے قابو ہو جائے، لگام بھی منہ میں ہو پھر بھی نہ مانے اور بھاگ جائے، اس موقع پر یہ لفظ بولتے ہیں جمع حل فرش ہو، کہ گھوڑا جو ہے بے قابو، لگام ہوتے ہوئے بھی وہ لگام کھینچو بھی تو نہیں قابو میں آتا۔ تو اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ ملتی تو بے قابو ہو کر، بے تحاشا ہو کر، بے محابہ بھاگ، لیکن اب عرب میں تو ان کو کوئی جگہ ملتی نہیں، کریں کیا؟ ان میں وہ ہیں میں جلد مزوں کا پھر صدقات، ایسی تقسیم صدقات، کوئی تقسیم کا لفظ نکالتے ہیں، کوئی قسمت کا لفظ نکالتے ہیں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں عیب لگا۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ آگے بات غور سے سمجھیں، لو شرط ہے جزا محضوب، اگر بے شک یہ راضی ہوتے جو چیز اللہ نے ان کو دی حقیقتاً، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے طور پر ان کو دی، اور کہتے حسبنا اللہ، ان قریب امین اللہ دے گا اپنے فضل سے کر، انا الی اللہ راغبون، اگر یہ اس پر راضی ہوتے لکانا خیر لہم، یہ لو کی جزا لکانا خیر لہم محذوف ہے، جلالین تک میں آپ کو ملی۔ انما الصدقات، پختہ بات ہے صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان پر عمل کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالی جاتی ہے، گردنیں چھڑانے میں، غارمین تاوان کے نیچے دبنے والوں کے لیے، فی سبیل اللہ مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے حکمت والا ہے۔ اور ان میں وہ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتے ہیں وہ کان ہے کان، تو کہہ دے کان ہے تمہاری بہتری کا، ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، اور جو منو تصدیق کرتے ہیں مومنین کی، اور رحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے عذاب علیم ہو۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں، اور اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہیں کو راضی کرتے اگر ہے یہ مومن۔
کیا نہیں جانتے کہ بے شک شان یہ ہے کہ جس نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، پس بے شک اس کے لیے نار جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ رسوائی بڑی۔ خوف کرتے منافق سے کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو خبر دے ان کو اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے، تو کہہ دے استضاء کرو، بے شک اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور البتہ اگر تو ان سے سوال کرے تو البتہ ضرور کہہ دیں گے پختہ بات ہے، ہم تو شغل کرتے تھے اور کھیلتے تھے۔ تو کہہ دے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم استضاء کرتے تھے؟ نہ عذر پیش کرو تاکہ کہ تم کفر اختیار کر چکے ایمان کے اظہار کے بعد۔ اگر ہم معاف کریں گے ایک گروہ کو تم سے، سزا دیں گے ایک گروہ کو، اس لیے کہ وہ قوم ہے مجھے۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ صدقات کی تقسیم میں آپ پر عیب لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صدقات کے مصارف یہ مصارف ہیں، ان میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملک قوت یومہ۔ مسکین کی تعریف روح المعانی کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ جو من لا یملک نصابا صاحب نصاب نہ۔ عاملین علیہ وہ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ روح المعانی وغیرہ میں جہاں ہے کہ عامل سید نہیں بن سکتا، غنی ہو تو وہ بن سکتا ہے، سید عامل نہیں بن سکتا۔ اچھا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کو دلوں کی تعریف کے لیے دیا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابتدائی دور میں جب مسلمان تھوڑے تھے، اسلام ضعیف اور کمزور تھا، کافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی تھی کہ وہ راغب ہو کر کے اسلام لائیں۔ اب یہی تمام تفسیروں میں ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے۔ ہاں، امام شافعی رحم اللہ تعالی کا قول منقول ہے کہ اب بھی دی جا سکتی ہے، باقی جمہور اس کو منسوخ مانا۔ اب اللہ نے اسلام کو قوی کر دیا، مسلمان زیادہ ہیں، اب ان کو لالچ دلا کر کے اسلام لانے کی ضرورت۔ اور وہ پھر رقاب گردنیں چھڑانے میں یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ شرعی طور پر غلام ہوں، مکاتب وغیرہ ہوں، ان کو آزادی کے لیے رقم دی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ مقروض ہیں، ان کی گردنیں قرض سے چھڑاؤ۔ غارم کے معنی یہ کرتے ہیں کہ مثلا دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں یا دو جماعتیں لڑتی ہیں لینے دینے کے سلسلے میں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نہ لڑو، یہ رقم میں تمہیں دے دوں۔ اب یہ جو ہے غارم ہے، زکوٰۃ کی رقم لے کر کے ان کو دے دے تاکہ صلح صفائی ہو تو اس کی بھی اجازت۔ دوسری تفسیر غارم کی یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص سیلاب کی وجہ سے اس کا سب کچھ بہہ گیا، آگ لگی سب کچھ تباہ ہو گیا، زلزلہ آیا سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ تاوان کے نیچے آ گیا، اس کو بھی پہلے تو نہیں تھی، اب وہ مسرف اور اللہ کے راستے میں اور ابن سبیل مسافروں کو فی سبیل اللہ میں طلبہ، مبلغین دین، مجاہدین اسلام، درجہ بدرجہ یہ سب شامل۔ فریضۃ من اللہ، بیضاوی وغیرہ میں ہے فرض فعل ہے، یہ فرض فریضۃ مفعول مطلق۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والا۔ اوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے بھومی کا تذکرہ ہے۔ ان میں وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے اور کہتے ہوا اذن، وہ کان ہے، کان۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، مواہب الرحمان وغیرہ میں ایک تفسیر یہ آپس میں غلط قسم کی باتیں بھی کرتے تھے۔ دوسرے کہتے بھائی یہ باتیں مت کرو، تحقیق ہوئی تو تم شرمندے ہو۔
تو کہتے تھے نہیں وہ کان ہے، یعنی کان اعلی سماع ہے، ہماری باتیں سن لیتے ہیں، وہ زیادہ تحقیق کے درپے نہیں ہوتے، تو کان ہے سننے، جو ہم کہیں گے سن لیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ باتیں مت کرو، جیسے کان سے سنا جاتے ہیں وہ خبر اس کو پہنچ جائے گی، وہ میرا کان ہے، کان یعنی خبر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گی اور پھر تمہاری شرمندگی۔ فرما ہے تو کان اذن خیر، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کی بات کو مانتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں وہ مذاق ہے۔ یہ منافق قسمیں اٹھائیں گے اللہ کا نام لے کر، قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ہی راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا۔ اہل بدعت نے جہاں سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اللہ اور رسول دونوں ایک گڈ مڈ، کیونکہ یرضوہ کی ضمیر مفرد لائے ہیں، ہم نے دل کا سرور میں اس پر خاصی باحوالہ بات۔ یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ ہو کی ضمیر کدھر جاتی ہے، تو یہاں 3 تفسیریں، یہ 3 تفسیریں آپ کو انشاءاللہ جلالین تک ملیں گی۔ زیادہ بسط سے کی ہے تفسیر جو اس میں روح المعانی میں، کبیر میں، احکام القرآن۔ پہلی تفسیر، روح کی ضمیر راجع بسوئے اللہ، یحلفون باللہ یرضوکم واللہ، تو معنی یہ ہے حق ان یرضوہ اللہ، تو دوسرا جو ہے وہ رسولوں کی خبر محذوف، قرینہ ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ رسولہ کی یہ ضمیر اس کی طرف راجع رسول کے لفظ کی طرف، اور اللہ کی خبر واللہ حق ان یرضوہ اس کی خبر محذوف۔ یعنی ایک ترکیب یہ ہوئی کہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہے مبتدا، حق ان یرضوہ کی ضمیر اس کی طرف راجع۔ دوسری یہ کہ رسولہ کی خبر ہے، حق ان یرضوہ لفظ اللہ کی خبر محذوف۔ تیسری بات، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ایک ہے، تو ضمیر اس لیے لائے کہ دے تلازم رضا ہے، نہ یہ کہ ذاتیں ہیں۔ یہ 3 ترکیبیں مل کرتی، کیا نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے نار جہنم میں خالدن فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اور بات، تبوک کے سفر میں منافقوں نے کچھ واہی تباہی باتیں کی، قرآن کے خلاف کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، آپ کے خلاف، اللہ تعالی کی ذات کے خلاف، معاذ اللہ۔ کسی محمد نے سن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے ان منافقین کو بلایا، فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں سنی، آپ انکار تو نہ کر سکے کہ ہم نے نہیں کہی۔ کہتے تھے حضرت ہم نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ سفر لمبا ہے، باتوں باتوں میں سفر کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے اللہ کی ذات، اس کی آیتیں اور پیغمبر رہ گئے، اور کہانیاں تمہیں نہیں آتی تھی، یہ عذر تم کرتی، بات عذر پیش کر۔ فرمایا یہ خوف کرتے منافق کہ ان پر کوئی صورت اترے جو خبر دے ان کے دلوں کی باتوں، تو کہہ دے استہزاء کرو، اللہ تعالیٰ نکالنے والے وہ چیز جس سے تم ڈرتے۔ اگر تم سے سوال کرے تو ضرور کہہ دیں گے کہ حضرت انما کننا نخوض، شغل کرتے تھے، کھیلتے تھے، تو کہہ دے اللہ اور اس کی آیات اور رسول سے استہزاء کرتے تھے، رستہ تمہارا جب ہی کرتا کہ رب سے مذاق کرو، آیتوں سے، پیغمبر سے، ویسے نہیں کرتا، اور کوئی کہانی نکاح بدے کی تمہیں نہیں آتی تھی۔ لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، قد کفرتم،
کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اے بعد اظہارکم الایمان، ہیں تو منافق۔ اگر ہم ایک گروہ کو معاف کریں گے تم میں سزا دیں گے تم میں ایک گروہ کو، اس لیے کہ وہ قوموں میں صاحب اس لیے کہا کہ ان میں ایک شخص تھا مخشی ابن حمیر، مخشی ابن حمیر منافق، یہ بات کو مومن ہو گیا۔ اس نے پھر وہ ساری باتیں بتائی تو کہا کہ ہم ایک گروہ سے معاف کر دیں۔ المنافقون، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعض ان کے من بعض وابستہ ہیں، بعض حکم کرتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں نیکی سے، اور قبض کرتے ہیں سمیٹتے ہیں اپنے ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ترک کر دیا، فنسیہم، پس رب نے بھی ان کو ترک کر دیا۔ بے شک منافقین فاسق، وعدہ کہ اللہ نے منافقین اور منافقات اور کفار کے ساتھ نار جہنم کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، وہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم دائم۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، زیادہ سخت تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، جیسے کہ فائدہ اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے نصیبے سے، اور خود تم مصروف رہے اس کی طرح جو مصروف ہوئے پہلے۔ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ جانے والی بستیاں، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا، لیکن تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اور مومنون اور مومنات، بعض ان کے دوست ہیں، بعض کے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ لوگ ہیں قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم۔ وعدہ کیا اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ ان میں اور اچھے ستھرے مکانات کا، یہ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، اور اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہم ارزقنا۔ اوپر تھا اجمالی طور پر منافقوں کا ذکر، اب آگے بتاتے کہ منافق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ان کے یہ کارنامے، اور یہ آگے ان کا رزلٹ اور یہ نتیجہ ہے۔ چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، بعض ان کے بعد سے وابستہ ہے۔ برائی کا حکم کرنا، جیسے جہاد سے روکنا، مثال کے طور پر ایک بات تو گزری، نیکی سے جہاد سے روکنا، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور چیزیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، یاد ہوگا 7ویں پارے میں بات عرض کر چکا کہ رب بھولتا تو نہیں، تو نسیہ کے کیا معنی؟ درخت، انہوں نے رب کو چھوڑ دیا، رب نے ان کو چھوڑ دیا، منافق فاسق۔ اب منافقوں کے نتیجہ کیا ہوگا؟ مردوں عورتوں کا، کفار کا، نار جہنم، یہ ان کا نتیجہ ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ یا حسبہم، اے کافی ہیں۔ بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں نقل کرتے ہیں، آتانی ما احسبنی، اس نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے کافی ہو گیا، تو حسبہم، اے کافی ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی لعنت، عذاب مقیم ہو۔ کالذین، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، بعضے نکالتے ہیں حالکم کالذین من قبل، بعضے کہتے ہیں دعبکم کالذین من قبل، اے منافقو تمہارا حال، تمہاری عادت ان کی طرح جو تم سے پہلے تھی،
وہ تم سے قوت میں زیادہ تھے، مال بھی زیادہ تھا، اولادیں بھی زیادہ تھیں، انہوں نے اپنے نصیبے سے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اٹھایا اپنے نصیبے سے جیسے انہوں نے اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ وَقُلْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اس کالذی خاضوا کے جملے کو سمجھنا۔ سیوطی رحم اللہ تعالیٰ تو اس طرح گئے ہیں کہ الذی حرف مصدری ہے، اور نحو میں آتا ہے کہ الذی حرف مصدری، لیکن یہ نحات میں معتبر نہیں ہے، قول ضعیف لبعض النحات۔ تو وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ الذی حرف مصدری ہے، وہ یہ معنی کرتے ہیں وَقُلْتُمْ كَالْخَوْضِ الَّذِي خَاضُوا۔ الذی جو مصدر ہوا تو خوض جہاں نکالتے ہیں، تم مصروف ہوئے ایسے اس خوض کی طرح جو پہلے لوگ مصروف۔ آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ الذی جنس کے معنی، پہلے پارے میں بات ہو چکی، مثلا رزق قد نارا میں الذی جنس کے معنی میں، الذین اس کی جمع نہیں ذو زیادہ، تو الذین کے معنی میں ان لوگوں کی طرح جو پہلے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اولئک کیا ان منافقوں کے پاس خبر نہیں آئی جو پہلے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم سمود کا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا بنا، جن کا ذکر سورہ نحل میں آئے گا کہ خر علیہم السقف من فوقہم، فرمایا اصحاب مدین کا کیا بنا، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی لوط علیہ السلام کی قوم کی، جعلنا عالیہ سافلہ اعتکفا انقلب منقلبات، وہ بستیوں کے نام بھی آئیں گے بعد کے انشاءاللہ سب، ان سب کے پاس رسول واضح دلائل لے کر کے آئے۔ اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم رب وبضدھا تتبین الاشیاء۔ پہلے منافقین اور منافقات کا ان کے کارناموں کا ذکر تھا، نتیجے کا ذکر تھا، اب مومنین مومنات کا ذکر ہے کہ بعض بات سے وابستہ ہیں۔ کارنامے کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رحم فرمائے گا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا، اور مکان ہوں گے مساکن طیبہ، ایسے باغات میں جو ہدن کے معنی ہمیشگی کی بات، جنت کے جو باغ ہوں گے نہ تو ان کے پتے خشک ہوں گے، جڑیں گے، نہ پھل ختم ہوں گے، اور جن کو باغ ملے ان سے سلب بھی نہ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ کی رضا تو بہت بڑی ہے، ذالک الفضل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کر کفار اور منافقین سے، اور سختی کر ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں اٹھاتے اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، اور البتہ تاکید سے کہی انہوں نے بات کفر کی، اور کفر کیا ایمان کے ظاہر، اسلام کے ظاہر کے بعد، وہموا اور قصد کیا اس کا جس کو نہ پا سکے، وما نقموا اور نہیں وہ انکار کرتے مگر اس کا کہ اللہ نے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، پس اگر توبہ کر لیں ہوگا یہ بہتر ان کے لیے، اور اگر اعراض کریں سزا دے گا ان کو اللہ سزا دردناک دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے زمین میں کوئی ولی حمایتی نہ نصیر، اور ان میں کچھ وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا۔ البتہ اگر دی اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا ضرور ہم صدقہ کریں گے، اور البتہ ضرور ہو جائیں گے ہم صالحین میں۔ اور جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے انہوں نے بخل کیا اور پھر وہ اس حالت میں کہ اعراض کرنے والے، بس ان کے پیچھے لگا دیا اللہ نے نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن کے وہ اس سے ملیں گے، بسبب اس کے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے اس چیز میں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس واسطے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا نہ جانو انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور سرگوشی کو، اور بے شک اللہ علام الغیوب ہے۔ وہ لوگ جو عیب لگاتے المتوعین
دل کھول کر کے کرنے والے مومنوں میں صدقات، جو دل کھول کر کے صدقے دیتے ان پر، اور ان پر بھی جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد و مشقت کے مطابق، بس مسخرہ کرتے ان سے، اللہ ان سے مسخرہ کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ تو معافی مانگ ان کے لیے یا نہ تو معافی مانگ ان کے لیے، اگر تو استغفار کرے گا ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نہیں معاف، اس لیے کہ انہوں نے کفروا باللہ و رسولی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فاصلہ۔ منافقین کا ذکر تھا، اسی سلسلے میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بھی جہاد کر اور منافقین سے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ کفار سے جو کھلے کافر ہیں ان سے جہاد ہے بالسیف، اور منافقین سے جہاد ہے باللسان، تلوار کا نہیں۔ دلیل اس کی بخاری شریف کی روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت دور دراز جو ہم جاتے ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے، یہ جو ہماری بغل میں جن کا نفاق کھلا ہے ان کو ہم نہ قتل کریں؟ فرمایا نا، ان الناس یتحدثون ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ، ان کو نہ قتل کرو۔ ہر آدمی پر تو ان کا نفاق نہیں کھلا، لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ آپ نے اپنے صحابہ قتل کر، ہے نہیں ہم نے، لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ ان کو قتل کر، تو نئے مسلمان ہونے والے بھی ڈریں گے کہ اگلوں کا صفایا ہو رہا ہے، ہم ہی قتل کر دیں گے، اور یہ بھی بددل ہوں گے تو نہ۔ رافضیوں نے خذلہم اللہ تعالیٰ فی الدارین کہا کہ صحابی جو ہیں یہ منافق، وہ کیسے؟ بات ان کی سمجھنا۔ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا کہ واو ماں کے معنی میں آتے جا البرد والجبات، جا البرد اے مال جبات، واو کے معنی ماں کے آتے ہیں مفعول معاہو میں، تو کہتے ہیں جہاں واو جو ہے بمانے ماں کے معنی یوں کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کر کفار کے مقابلے میں ان منافقین کو ساتھ لے کر۔ منافقین کو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، متن متین والا عبد الرسول غالی شیعہ ہے، رضی والا غالی شیعہ ہے، دونوں نحو کے امام ہیں، سمجھ آئی، نحو کے امام۔